خداوند یسوع المسیح کے بابرکت اور عظیم نام میں آپ تمام خدا کے خادم الدین کو اور اہل کلیسیا کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے یہ فضل بخشا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں اور اس کے کلام اقدس میں سے اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سیکھ سکیں۔ آمین۔ آئیے میرے ساتھ جن کے پاس کتاب مقدس ہے وہ نکال سکتے ہیں۔ پالوس رسول کی معرفت لکھا گیا افسیوں کی کلیسیا کے نام خط، اس کا 4 باب اور 8ویں آیت سے لے کر 9ویں آیت تک تلاوت کی جائے۔ افسیوں کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 4 باب 8ویں آیت سے تلاوت کی جائے۔ یہاں پر یوں مرقوم ہے، جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوا اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ پالوس رسول کی معرفت یہ ایک اقتباس لکھا گیا، اور یہاں سے ہم جانیں گے کہ آیا پالوس رسول نے یہ بات کیا بتائی ہے۔ عالم بالا کا یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے، اور اس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ یسوع مسیح قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ یہ کون سے قیدی ہیں؟ ان کو ساتھ لے جانا کیوں ضروری ٹھہرا، اور ان کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر جو باتیں پالوس رسول بتا رہا ہے ان کو سمجھنا اہل کلیسیا کے لیے ضروری ہے، کیونکہ کئی مرتبہ ہم اپنے ایمان کا جو اظہار ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں کر پا رہے ہوتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو باتیں خدا کے کلام میں لکھی ہیں ان کو بہتر طور پر سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں، یا پھر ہمیں ان کا صحیح طور پر پتہ نہیں چلتا۔ سو یہاں پر خداوند کے بندہ پالوس رسول نے جو باتیں بتائی ہیں ان کی ہم گتھی کو سلجھائیں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، یہ معاملہ کیا ہے۔ کیا یسوع المسیح جہنم میں چلا گیا؟ کیا یسوع مسیح ایسے لوگوں کے درمیان گیا جو قید میں تھے؟ کیا ایسی قید میں تھے جہاں پر پہرے دار بھی بٹھائے گئے ہوں گے؟ یا یہ قید کا جو مقام ہے یہ کہاں پر ہے؟ آسمان پر ہے، زمین پر ہے، یا زمین کے نیچے کے کسی اسفل کے اندر ہے؟ سو بائبل مقدس کی جو تعلیمات ہیں ہم ان کو عمیق طریقے سے بائبل کی روشنی میں دیکھنے کی جسارت کریں گے۔ آمین۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل کلیسیا میں خدا نے مختلف طرح سے اپنی علمیت کو اور اپنی حکمت کو رکھا ہوا ہے، اور یہ کلام خدا
کی بات ہے کہ خدا نے کسی کو علمیت کا کلام اور کسی کو حکمت کا کلام عطا کیا ہے. کسی کے پاس بائبل مقدس کی وہ باتیں ہیں جو بھید اور مکاشفاتی ہیں، اور کسی کے پاس کلیسیا کی بیداری اور تحریک کے لیے باتیں موجود ہوتی ہیں. لیکن سب کا ہونا ضروری ہے. کئی مرتبہ ہم ایک ہی طرح کی بات کو سننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی یہ بات فرق طریقے سے ہے اور اس کو کیسے سمجھا جائے گا. یہاں پر ہم علم تفسیر سے بات کریں گے. زیادہ پنجابی کہتے ہیں نا کھلارا نہیں پانا، مختصر بات کریں گے. یہاں پر پالوس رسول نے یہ بات کہی کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا، یہ جو عالم بالا کا لفظ ہے یا صعود کا لفظ ہے یا معراج کا لفظ ہے، یہ تینوں الفاظ ایک ہی بات کو واضح کرتے ہیں. عالم بالا کا مطلب بھی آسمان پر جانا ہے. صعود فرما جانا، اس کا مطلب بھی آسمان پر جانا ہے. معراج کر جانا، معراج پہ چلے جانا، اس کا مطلب بھی آسمان پر جانا ہے. یہاں پر بات ہو رہی ہے کسی ایک شخصیت کی، کسی ایک ایسی ہستی کی جو عالم بالا پر چڑھا. اور یاد رکھیں کہ جب تک کوئی عالم بالا سے اترے گا نہیں، اس وقت سے پہلے یا اس وقت تک وہ عالم بالا پر چڑھنے کا مجاز نہیں ہو سکتا. دنیا کی تعلیمات، دنیا کی تفاسیر، دنیا کے مذاہب، دنیا کے انبیاء اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ فلاں آسمان پر چلا گیا، فلاں آسمان پر چلا گیا، فلاں آسمان پر چلا گیا. لیکن مسیحیت کا عقیدہ اور تعلیم یہ ہے کہ جب تک کوئی آسمان سے اترے گا نہیں، وہ آسمان پر چڑھے گا نہیں. اگر کوئی زمین سے پیدا ہوا ہے، زمینی ہے، تو وہ آسمان پر نہیں چڑھ سکتا جب تک اسے خدا کی طرف سے فضل حاصل نہ. اس لیے یہاں پر ہم اس معاملے کو سمجھیں گے کہ یہ کون ہے، یہ کس کی بات ہو رہی ہے. کون ہے جو عالم بالا پر چڑھا، اور اس سے پہلے کہ یہ چڑھے اسے اترنا ضرور ہے. اور یہ بات اس عالم کے اندر، اس دنیا کے اندر لوگ سمجھنے سے قاصر ہیں. یسوع المسیح کے دور میں، یسوع المسیح کے زمانے میں بھی اہل اسرائیل، اہل یہود یا دیگر اقوام جو اس زمانے میں تھیں، وہ اس بات کو سمجھنے سے قاصر تھیں. وہ نہ سمجھ سکے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے، اور پھر آخرکار اس ہستی کو سمجھانا پڑا، اس ہستی کو کہنا پڑا جس کا ذکر کتاب خدا کے اندر، مقدس یوحنا رسول کی انجیل کے اندر موجود ہے. اگر ہم مقدس یوحنا رسول کی انجیل اور اس کا باب نمبر 3 اور آیت نمبر 13 کو دیکھیں گے تو ہمیں اس شخصیت کا علم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا. یہاں پر یوں لکھا ہے، مقدس یوحنا رسول کی انجیل مقدس اور اس کے باب نمبر 3 اور آیت نمبر 13 کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے. جی غور کیجئے، یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے اس واقعے کی طرف میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس آیت پر میں روشنی ڈالتا ہوا آپ کی رہنمائی کر سکوں گا. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے
یسوع نے جواب میں اس سے کہا جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا نہ ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ یسوع مسیح کی تعلیمات کو اس زمانے میں بھی لوگ نہ سمجھ سکے کہ یہ جو شخص ہے یہ کیا بات کرتا ہے، یہ وہ بات کرتا ہے جو آسمانی پانی کی اہمیت رکھتا ہے، جو آسمانی سوتے کی اہمیت رکھتا ہے، اور جو سوتا یسوع مسیح کے اندر سے پھوٹ نکلے گا وہ اب تک ختم نہیں ہوگا، کیونکہ یسوع مسیح واحد ہے جو آسمان سے زندگی بلکہ حقیقی زندگی، ابدی زندگی لے کر آیا تھا۔ اس لیے کئی مرتبہ یسوع مسیح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر اس کے بڑے معنی چھپے ہوتے ہیں، اور وہ معنی ہوتے ہیں ابدیت کے، وہ ہمیشگی کے، ہمیشہ کی زندگی کے، نہ ختم ہونے والے معاملات کے۔ اور جو نہ ختم ہونے والی بات ہے، جو ابدی بات ہے، جو ہمیشہ کی بات ہے، وہ خدا کی ذات کے سوا کسی میں ہو نہیں سکتی۔ سادہ سی بات ہے، بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح کا نام ہمیشہ تک رہے گا، نہ ختم ہونے والا۔ یسوع مسیح کی ذات خدائی ذات ہے جس کا خاتمہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی ذات ابدی ذات ہے جس کا اینڈ نہیں ہے۔ یسوع مسیح کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے جو کہیں پر بھی اس کو لاک نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ زندگی کون رکھتا ہے؟ یہ زندگی وہی رکھے گا جو آسمانی ہوگا۔ یہ زندگی وہی رکھے گا جو آسمان سے اترا ہوگا، جو آسمان سے آیا ہوگا۔ اور اس کو واضح کر لیجیے، یہی باتیں یسوع مسیح جب کہہ رہا تھا اہل یہود کے ساتھ تو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ پھر ایک مرتبہ یسوع مسیح کو اپنا جملہ واضح کرنا پڑا، کلیئر کرنا پڑا، کیونکہ وہ ششہ پنچ میں تھے کہ کون آسمان پر جا سکتا ہے، کس کے پاس ابدی زندگی ہے، کون ہے جو ہمیشہ کی زندگی کا سوتا رکھتا ہے۔ کیا تیری عمر 50 سال ہے؟ کیا تو ابراہم سے بڑا ہے؟ اور یسوع مسیح نے کئی مرتبہ کہا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہم پیدا ہو، میں ہوں، ابدیت ہوں، میں آسمانی ہوں، میں اوپر کا ہوں میں۔ لیکن نہیں لوگ سمجھ سکے، اور ایک اور اقتباس اسی انجیل میں پھر یسوع مسیح نے واضح کرنے کے لیے ان کے ساتھ بانٹا، اور وہ بانٹا اور یسوع مسیح نے بات کی۔ یسوع مسیح نے فرمایا میری بات سنو، آسمان پر کون چڑھا ہے؟ آسمان پر کوئی نہیں چڑھ سکتا سوا اس کے جو آسمان سے اترا، یعنی ابن آدم۔ اب یسوع مسیح کا آسمان سے اترنا، یسوع مسیح کا زمین پر آنا خدائی اعتبار سے تھا، نہ کہ انسانی اور جسمانی اعتبار سے۔ کیسے؟ سوال اٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی مان لیا ہم نے کہ یسوع مسیح آسمانی ہے، وہ آسمان سے اترا ہے، اس نے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں اور کوئی نہیں چڑھا میرے علاوہ۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، یسوع مسیحا جب ایز اے بشر تجسم ہوتے ہیں تو سائنس
اور علماء اکرام یہ بات کرتے ہیں کہ مان لیا کہ یسوع مسیح کی پیدائش انسانی نہیں، آدمی کے اعتبار سے، لیکن یسوع مسیح کی پیدائش خاتونی ہے، خاتون کے اعتبار سے۔ تو جو خاتون ہے اس کی پیدائش ماں باپ کے اعتبار سے، تو یسوع مسیح آسمانی کیسے ہوا، پاک کیسے ہوا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، وہ تو اس عقیدے کو نہیں فالو کرتے نا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے کہ جب بچہ باطن یا طہر میں ہوتا ہے تو اس کی خوراک اور اس کا بلڈ جو ہے وہ ماں سے شفٹ ہوتا ہے۔ تو جو ماں ہے وہ تو انسانی پیدائش ہے نا، مقدسہ مریم کے ماں باپ موجود ہیں، اور مقدسہ مریم کے والد کا نام ایلی بائبل مقدس میں موجود ہے، تاریخ میں حنا اس کی والدہ کا نام بتایا جاتا ہے۔ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ دعویٰ جب کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں مسیحی ایمان کو ٹھیک نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ ہم کس ایمان سے بات کرتے ہیں۔ ہم بات کرتے ہیں بائبل مقدس کی روشنی میں آپ حضرت جبرائیل کی تعلیم سے۔ جب آپ حضرت جبرائیل آپ مقدس مریم پر وارد ہوتے ہیں اور وارد ہو کر یہ پیغام انہیں پہنچاتے ہیں کہ دیکھ بی بی مقدسہ مریم، تیرے ہاں بیٹا ہوگا اور وہ روح القدس کی قدرت کے سبب سے ہوگا، جس وجہ سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ جو لفظ مولود ہے نا، یہ اس کی کلیئرنس کر دیتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے تولد، تولد جو ہے وہ انسانیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جو مولد ہے وہ خدائی اعتبار سے غیر مادیت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے الفاظوں میں تھوڑا فرق موجود ہے۔ آپ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں کہ آپ کے ہاں جو بیٹا ہوگا وہ روح القدس کی تحریک سے ہوگا، اس کی قوت سے ہوگا، اس کے سایہ سے ہوگا۔ تو ابھی تک وہ جسمانیت کے ماحول میں موجود تھی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں کسی شخص کو نہیں جانتی، کسی آدمی کو نہیں جانتی۔ تو اس اعتبار سے روح القدس نے اس کے باطن کو پاک کر دیا، اور جب مقدسہ مریم کا باطن پاک ہو گیا اور پیدا ہونے والا پاک ٹھہر گیا، ہاللیلویا، وہ بھی پاک ٹھہر گیا۔ اور اس لیے میں ایک مضمون ہے میرا، میں بڑے وثوق سے اس کو کنونشنز پر پریچ کرتا ہوں، یسوع مسیح کے بلڈ پر ہے، روغن بلسان اور یسوع مسیح کے بلڈ کی جو تشریح ہے اس کے اعتبار سے۔ اور میں وہاں پر یہ کہتا ہوں کہ یسوع مسیح کے خون میں کوئی گروپ نہیں ہے، نہ اے پازیٹیو، نہ بی نیگیٹو، نہ او پازیٹیو، نہ او نیگیٹو۔ یسوع مسیح کا خون بغیر کسی بھی اس پیمانے کے بغیر ہے۔ اس لیے بائبل یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح کا خون دنیا کے کسی بھی انسان کو لگ جائے گا تو وہ نجات پا جائے گا، وہ ریئیکشن نہیں کرے گا۔ ہمارے خون ریئیکشن کر جاتے ہیں جب میچ نہ ہوں، تو یسوع مسیح کے خون میں یہ میچنگ والا اے بی سی والا معاملہ ہی نہیں ہے۔ تو یسوع مسیح کا خون جس کو لگ گیا وہ پاک ہو گیا بغیر ریئیکشن کے، بلکہ اگر وہ ریئیکشن ہو بھی تو وہ بھی ہٹ گئی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے بلڈ کا معاملہ فرق ہے۔
لیے یسوع مسیح عالم بالا پر چڑھا کیونکہ وہ عالم بالا سے آیا، وہ ابدی زندگی کا پانی تھا، حیات اس کے اندر سے چھلکتی تھی اور کوئی بھی اسے چیلنج نہیں کر سکتا تھا اور نہ کیا۔ اس لیے وہ عالم بالا پر چڑھا کیونکہ وہ عالم بالا سے اترا۔ اور اب یہ چڑھا کب ہے؟ ادھر تو آیا، اب اس نے چڑھنا ہے، بیک ہونا ہے، واپس جائے گا چڑھنے کے لیے، آسمان پر جانے کے لیے واپس جائے گا۔ تو اس کا واپس جانا جو ہے، اس کا جو آسمان پر بیک ہونا ہے، وہ مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کی بات ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد کی بات ہے۔ سو خداوند یسوع المسیح جب اس روئے زمین پر تھے تو وہ موت اور قبر برداشت کر کے گناہ پر فاتح ہو گئے، اور بائبل یہ کہتی ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ جی اٹھے۔ اب جب وہ جی اٹھا تو جی اٹھنے کے اعتبار سے اسے آسمان پر واپس جانا ہے، صعود کرنا ہے، عالم بالا پر جانا ہے، کیونکہ وہ وہاں سے تھا، وہاں سے آیا تھا وہ، تو وہاں پر واپس جائے گا۔ تو اس سے پہلے کہ یسوع المسیح واپس جائے، چند باتیں علم الہیات کی گوشے گوار کر لیجیے۔ جب خداوند یسوع المسیح پر موت وارد ہوئی اور یسوع المسیح قبر میں دفن ہو گئے اور آسمان پر خاموشی تھی، مکاشفاتی ادب کے مطابق آدھا گھنٹہ کی خاموشی کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن اس کی تفسیر ابھی میں نہیں جا سکتا۔ آدھے گھنٹے کی جو کیلکولیشن ہے وہ نبوتی ہے، اور وہ 3.5 دن کا ٹائم، جب تک یسوع مسیح قبر سے زندہ نہیں ہوئے۔ قبر سے زندہ ہوں گے تو آسمان کی خوشی اور آسمان کی بحالی اور آسمان کی خاموشی دوبارہ سے بہتر ہوگی، خاموشی ٹوٹے گی اور بحالی ہوگی۔ اور جب یسوع مسیح جی اٹھا تو آسمان پر ایک گروہ جو ہے وہ نغمہ پرداز تھی، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے یسوع مسیح کے پیدا ہونے پر ایک گروہ کیا تھی؟ حمد، نغمہ پرداز تھی، حمد کر رہی تھی۔ اسی طرح سے جب یسوع مسیح جی اٹھے تو آسمان پر فرشتوں کی گروہ نے حمد کو جاری کیا تھا، اور جب جاری کیا تو یسوع مسیح کے صعود کا ٹائم جب آ گیا نا، تو یہ جو زبور 24 آپ گاتے ہیں نا، یہ نبوتی ہے، یہ نبوتی ہے۔ 1000 سال پہلے یہ نبوت ہوئی، کس کے ذریعہ سے؟ زبور 24 اس کی 7 آیت میں داؤد کے ذریعے سے پڑھ لیجیے، بڑی خوبصورت ہے۔ وہاں پر وہ تو ہم گاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ مسیحوں کا ترانہ ہے، لیکن یہ جو بات ہے یہ نبوتی ہے، یہ نبوتی اینگل سے خدا کے بندہ داؤد نے پہلے سے ہی بیان کر دی تھی۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ اے پھاٹکو اپنے سر بلند کرو، اے
کیونکہ جلال کا بادشاہ داخل ہونے والا ہے. ہاللویا. یسوع مسیح جب آسمان پر گئے، آسمانی بادشاہی کا دروازہ جو ہے وہ فرشتوں نے اس کے استقبال کے لیے کھولا تھا، دونوں اس کے دار. اور جب یسوع مسیح انٹر ہوئے تو انٹر ہونے کے بعد اندر جو فرشتوں کی گروہ تھی وہ یہ نبوتی پیغام ڈال رہی تھی: اے دروازوں، اے یروشلم کے دروازوں، اے بادشاہی کے دروازوں، اونچے ہو جاؤ، تم چونکہ نیچے ہو گئے تھے اور تمہارا بادشاہ جو ہے وہ جی اٹھا ہے، اب دروازے اونچے کر لو، فخر کر لو. اونچے ہو سب سر دروازیوں، اونچے ہو سب درو. کئی کہتے ہیں دارو، دارو نہیں ہوتا، لفظ درو ہوتا ہے. درو کہتے ہیں چوکھٹوں کو، جو چوکھٹیں ہوتی ہیں بغیر تاک کے، اور جب تاک لگ جاتا ہے تو وہ ساتھ دروازہ ہو جاتا ہے. تو چوکھٹیں درو، چوکھٹیں بھی اونچی ہو جائے اور دروازہ بھی اونچا ہو جائے، کیونکہ بادشاہ آ گیا ہے، ابدی بادشاہی میں آ گیا ہے بادشاہ. اونچے ہو جو کیا کر کے آیا ہے؟ جنگ جیت کے آیا ہے، لشکروں پر فاتح ہو کر آیا ہے. یہ فاتح جلال کا بادشاہ ہے. اور اس بات کو پالوس رسول نے کلیئر کیا ہے، پالوس، کہ واقعی یہ جلال کا جو بادشاہ ہے یہ کون ہے؟ کون ہے جلال کا بادشاہ؟ پہلا کرنٹیوں 2:8 کے مطابق. سو کون ہے یہ جلال کا بادشاہ؟ اس نے نبوت کی تھی مقدس داؤد نے، لیکن یسوع مسیح جب عالم بالا پر چڑھا تو وہ نبوت پوری ہو گئی. اور جب وہ نبوت پوری ہو گئی ہے تو پھر اس کی وضاحت جو ہے وہ پالوس نے کر دی ہے. پہلا کرنتیوں 2:8 میں کیا کہتا ہے؟ جسے اس جہان کے سرداروں میں سے کسی نے نہ سمجھا، کیونکہ اگر سمجھتے تو جلال کے خداوند کو مصلوب نہ کرتے. ہاللویا. سو جلال کا خدا، جلال کا بادشاہ کون تھا جس کے بارے میں نبوت ہو رہی تھی کہ اے دروازوں، اے درو، اونچے ہو جاؤ، کیونکہ جلال کا بادشاہ فتح کر کے آیا. فاتح. سو اس لیے دیکھیں، بائبل مقدس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. یسوع آخی جانور کام نہیں بنے گا. ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی پہچان ہونا ضروری ہے. اور میرے اندر کی جو حالت ہے، میرے اندر کی حالت ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اس شخص کو کتاب خدا کی تعلیم کا علم ہونا چاہیے جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، پادری ہو یا کوئی بھی ہو یا نہ ہو. لیکن ہمارے ہاں گمان یہ ہے کہ کہتے ہیں علم تعلیم پادریاں لئیے ہی تو بس کوئی شفاعت والا کام ہو جائے، کوئی ڈگن ڈگن والا کام ہو جائے تو ٹھیک. اور کئی مرتبہ ہم ایسی باتوں کی گمراہی میں بھی چلے جاتے، اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہے. اس لیے بائبل کہتی ہے کہ جب سے تمہارے پاس کلام آیا ہے نا تو وقت کے لحاظ سے تمہیں استاد ہو جانا چاہیے. مگر افسوس یہ ہے کہ ابھی ہم شاگرد کے بھی اسٹیج سے نیچے ہیں، ابھی ہم شاگرد بھی نہیں بنے، استاد تو بڑی دور ہے بننے کی. سو بڑا ضروری ہے کہ ہم بائبل مقدس کو سمجھنے کے لیے اور اس کے ایمان کو سمجھنے کے لیے اپنے ذہنوں کو تیار رکھیں. سو اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا وہ اس طرح سے ہو گیا، اس طرح سے ہو گیا، اور قیدیوں کو ساتھ لے گیا. یہاں پر کچھ کنفیوژنز ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اسے قیدیوں میں جانا ضرور تھا. کیوں؟
کیونکہ انہیں وہاں سے چھڑانا تھا. کچھ کا یہ ایمان ہے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ نیچے گیا تاکہ ابلیس کے ساتھ جائے اور اس سے کنجیاں لے جائے اور ابلیس سے کنجیاں لے کہہ کہ بھائی جان اب میں آ گئی ہوں, اب وہ کنجیاں مجھے دے. کئی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جہنم میں چلا گیا, جہنم میں لوگ تڑپ رہے تھے, آگ بگولا ہو رہے تھے, چلا رہے تھے, تو یسوع مسیح نے کہا کہ اچھا میں آ گیا ہوں, اچھا تم توبہ کر لو, چلو میرے ساتھ. ایسی کوئی بات نہیں. یہ اپنے ذہن سے بات کلیئر کر لیجیے, ایسی کوئی بات وہ کسی کا محتاج نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا بھی تھا. یہ اردو زبان ہے. یونانی زبان میں جو زمین کے نیچے کا جو مطلب ہے نا وہ فرق ہے. وہ کیسے؟ یونانی زبان میں اس کا مطلب ہے, سادہ سے سمجھاتا ہوں. ایک پہاڑ ہے, ایک پہاڑ ہے اور پہاڑ کے اس سائیڈ میں بندہ ہے موجود, لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے پہاڑ کو کراس کیا, اوپر چوٹی پر, چوٹی سے نیچے اترا, ایک سائیڈ پہ چڑھا اور دوسرے سائیڈ پہ کیا ہو گیا, نیچے اترا. پہاڑ کے ایک سائیڈ کے دوسرے سائیڈ کے نیچے کے علاقہ میں اترا. تو اب ادھر بھی زمین ہے, ادھر بھی زمین. تو یہ جو نیچے کا علاقہ جو لفظ ہے نا, یہ کنفیوز کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی نیچے کا علاقہ لکھا, نیچے کا علاقہ تھلے نہ تھلے, تھلے ہی کتنے ڈور گیا, تھلے کتنے ڈور گیا. اچھا اب ہمیں کیسے یہ پتا چلتا ہے؟ ہمیں یہ پتا چلتا ہے اگر بات روح کی کریں تو یسوع مسیح نے جب جان دی صلیب پر چاروں اناجیل اس بات کی گواہ ہے, تو یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. کس کے ہاتھوں میں سونپتا ہوں؟ تیرے اپنی روح تیرے ہاتھوں میں. تو باپ کدھر ہے؟ زمین کے نیچے باپ بیٹھا ہے تاکہ باپ کے ہاتھ میں سونپے, یا آسمان پر بیٹھا ہے تاکہ باپ کے ہاتھ میں سونپے؟ کدھر بیٹھا ہے؟ آسمان پر. اچھا یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. چلو بات ہوگی روح کی بھی, تو روح اگر آسمان پر باپ کے ہاتھ میں گئی تو زمین پر قبر میں تو پھر جسم رہا نا, جسد خاکی رہا نا. تو جسد خاکی کہاں جا سکتا ہے؟ جسد خاکی تو قبر میں جا سکتا ہے نا, نیچے کدھر جا سکتا ہے؟ جہاں تھا وہیں تھا. بالکل. تو یسوع مسیح کہیں جہنم میں نہیں گیا, کہیں چابیاں لینے نہیں گیا. اسے کیا ضرورت پڑی ہے کہ ابلیس سے جا کر چابیاں مانگے؟ وہ تو چابیوں کا خود اختیار رکھتا ہے, وہ با اختیار ہے. اسے کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب میں آیا میرے چابیاں دے رہی ہو. وہ تو چابیاں ہو دیکھو کتنے پہیاں آنے جڑیوں لے کے بیٹھا تھلے. تو بھائی عجیب سا کانسیپٹ ہے لوگوں کا. سو اس لیے یہ جو زمین کے نیچے کے علاقے میں اترنے کی بات ہے نا, مطلب یہ ہے کہ وہ قبر میں اترا, قبر میں دفن ہوا. اگر ہم کہیں کہ جی وہ نہیں ایسا نہیں, وہ ادھر دفن ہوا پھر زندہ ہو گیا, نیچے زندہ ہو گیا, دفن ہو کے زندہ ہو گیا, تو بھئی دفن ہو کے زندہ ہو گیا تو آپ تو یسوع مسیح کا قول غلط کر دیں گے. اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن سے پہلے زندہ نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم کہیں گے وہ پہلے دن دفن ہوئے تو تھلے زندہ ہو گیا, تو وہ قول تسی توڑن دے ہو مسیح ہو, وہ دعوے تسی غلط کر دیتا. تو اسی دعوے سے پھر غیر قومیں وہ فائدہ اٹھاتی ہیں, کہتے ہیں تو اڈے مسیح کا دعویٰ پورا نہیں, وہ تو پہلے دن تک جا کے تھلے زندہ ہو گیا سی, تو یا تو تیسرے دن زندہ ہو. تو دیکھیں آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں نا, اس معاشرے میں مذہبی اور دینی ایمان کو سمجھانا اور سمجھنا آسان نہیں ہے, ورنہ وہ لپیٹ لیں گے, وہ لپیٹ لیتے ہیں. اگر پتہ نہ ہو تو, علم نہ ہو تو, اپنے عقیدے سے جانچ نہ ہو تو. سو اس لیے
اردو بائبل کے مطابق یہ لفظ یہ جملہ اس طرح سے ہے. اور لاسٹ بات کرنے جا رہا ہوں, یہ بات بھی نبوتی ہے. آپ اسے ایسے نہ سمجھے کہ پولس نے لکھ دیتی ہے, یہ بات بھی نبوتی ہے. یہ نبوتی اینگل سے بات ہو رہی ہے. نبوت کس نے کی تھی اس کی؟ جی اس نے نبوت کی تھی زبور نے. زبور 66 دیکھیں. زبور نویس اس کی نبوت کر رہا تھا 68 زبور کے مطابق. زبور نمبر 68 جب آپ دیکھیں گے تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا بات ہے. آیت نمبر 18 ہے جی. کیا لکھا ہے 18 آیت میں؟ کیا لکھا ہے زبور 68 میں؟ اگر میں بدی کو اپنے دل میں زبور 68 18 آیت. ٹھیک ہے. تو نے عالم بالا کو صعود کیا. اچھا دیکھیں, یہ وہی بات ہے جو پولس نے کہی کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا, نبوت ہوئی, داؤد نے نبوت کی. کیا کہتے ہیں کہ جب تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا. یہ نبوتی اصطلاح ہے, یہ نبوتی محاورہ ہے اہل یہود کا. اہل یہود یہ محاورہ استعمال کرتے تھے. داؤد بادشاہ ہے, اور بادشاہ کے ٹائم میں جنگیں جب ہوتی ہیں نا, جب جنگیں کی جاتی ہیں, تو جب جنگ جیتتا ہے نا بندہ بادشاہی ٹائم میں, تو بادشاہی ٹائم میں جب جنگ جیت کر واپس آتا ہے تو اس ملک کے لوگوں کو قیدی بنا کر لاتا ہے. تو وہ بادشاہی اینگل میں نبوت کر رہا ہے کہ جب تو عالم بالا پر چڑھا تو تو بھی قیدیوں کو ساتھ لے گیا, جس طرح سے ہم جنگ جیت کر آتے ہیں تو ساتھ ان کو لے آتے ہیں. تو یہ محاورہ ہے. تو یسوع مسیح کے بارے میں اس نے نبوت کی کہ جب تو عالم بالا پر چڑھا, صعود فرمایا, تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا. کون سے قیدیوں کو ساتھ لے گیا بھائی؟ وہ جو جہنم والے تھے ان کو, یا جو مرے پڑے تھے ان کو؟ کن کو وہ لے گیا؟ یہ جو بات ہے نا, یہ ہے مقدسوں کی, مقدسینوں کی بات ہے. یہ کون سے مقدسین؟ عہد عتیق کے مقدسین. عہد عتیق کے مقدسینوں کی بات ہے, جہنمیوں کی بات نہیں اور گناہگاروں کی بات نہیں. جو پہلے سے ہی مقدسین تھے, یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد جی اٹھے. متی کی انجیل اس کے 27 باب کے مطابق یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد بہت سے مقدسین, پہلے وہ مقدسین تھے, بہت سارے مقدسین جی اٹھے جو پہلے مقدسین تھے. اچھا, جو پہلے مقدسین ہیں ان کو پھر توبہ کرانے کی ضرورت ہے؟ ایسا تو کبھی نہیں, ایسا نہیں ہے. تو وہ پہلے مقدسین تھے. یسوع مسیح کے جی اٹھنے کے بعد وہ مقدسین قبروں میں سے جی اٹھے. اسے عہد عتیق کے مطابق پہلا پولا کہا جاتا ہے. پہلا پولا سمجھتے ہیں؟ نہیں. پرانے عہد نامہ میں, عہد عتیق میں خدا نے یہ ٹھہرایا تھا کہ جب تم فصل کی کٹائی کرو تو فصل کی کٹائی کا پہلا پہلا پولا فصل کی کٹائی کا تم نے میرے حضور یوں لے کر آ. ٹھیک ہے جی. تو یسوع مسیح جب صلیب پر تھے تو مقدسین جی اٹھے. مقدسین کا پہلا پولا خدا کے زور آسمان کی بادشاہی میں پہنچایا گیا. اے خدا, اے باپ, دیکھ میں فتح کر آیا ہوں, میں جنگ جیت آیا ہوں, میں گناہ کو ہرا آیا ہوں, اور یہ پہلا پولا, پہلی قیامت جی اٹھے تھے نا, قیامت ہوگی.
یہ پہلا پولا پہلی قیامت کا جو پھل ہے یہ اپنے حضور قبول کر لے، باقی نئے عہد نامے کی کلیسیا کے پھل بعد میں آ جائے. ہاللیلویا. سو نئے عہد نامے کی کلیسیا کا جو پھل ہے وہ یسوع مسیح کی دوسری آمد پر جائے گا. تو پہلا پولا جو ہے وہ پہنچ گیا. تو یہ وہ محاورہ ہے، یہ وہ اصطلاح ہے جو یسوع مسیح نبوتی طور پر پوری کر رہے تھے، اور جسے پاولس رسول نے اس نبوت کے اینگل میں یہاں پر لکھا. سو غلط فہمی میں مت رہیے. اگر کوئی کہتا ہے کہ یسوع مسیح مر گیا تو پھر وہ تھلے ٹور گیا، تھلے ٹور کے جنم میں چلا گیا، انہوں نے جگان لگ پیا، توبہ کرن لگ پیا، تے جناب کنجیاں لین لگ پیا، اے کرن لگ گیا، او کرن لگ گیا. سو تفاسیر بھی کئی خدا غلط کر سکتے، لیکن سمجھا نہیں سکتے. میرے جیسے بندے کو تو نہیں سمجھا سکتے. وہ میں تو اس کو دیکھ لوں گا، لیکن ہوشیار رہیے، اپنی سوچوں کو، ذہن کو، خیالوں کو بائبل کے ایمان کے اندر تولیے، اور درست تعلیم، درست ایمان کو اپنی زندگی کا وتیرہ بنائیے، تاکہ جب یسوع مسیح آئے تو پھر جو باقی کی فصل ہے ہماری کلیسیائی فصل، وہ یسوع مسیح کے حضور آسمان کی بادشاہی میں جائے. پہلا پولا تو چلا گیا، اب ہماری باری ہے، ہم یسوع مسیح کی بادشاہی میں جا کر ہمیشہ کی زندگی، ہمیشہ کے پانی کا سوتا اپنے ساتھ رکھیں گے اور ابدی زندگی حاصل کریں گے. آمین. آپ کی شکرگزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے جو خداوند کے بندہ کے وسیلہ سے ہم تک پہنچا.